اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں، عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، جنہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کے احکام سے، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، پس حساب لیا ہم نے ان کا سخت حساب، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور عذاب دیا ہم نے ان کو اندیکھا عذاب، فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، پس چکھا انہوں نے وبال اپنے معاملے کا، وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کے اس معاملے کا انجام خسارے والا تھا. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، تیار کیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے شدید عذاب. فاتقوا اللہ، سو ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، یقیناً نازل کیا اللہ نے تمہاری طرف نصیحت کو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الطلاق کا دوسرا رکوع، آیت نمبر 8، 9 اور 10 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل آپ حضرات نے سنا کہ تقریباً پہلے رکوع کے اندر سارے احکامات بیان ہوئے کہ اگر طلاق دینی ہو تو کس وقت دینی چاہیے، اور عدت کو شمار کرنا، اور عدت کے ایام عورت نے کہاں گزارنے ہیں، عدت جب پوری ہونے کے قریب آئے تو پھر کیسے رخصت کرنا ہے یا پھر گھر کو آباد کرنا ہے. وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا ان کی عدت کیا ہے، حمل والیوں کی عدت کا بیان کیا، اور ان کو رہائش اور خرچہ دینے کا بیان ہوا. یہ سارے احکامات بیان کیے اور آج کے سبق کے اندر بتایا یہ جتنے احکامات بھی تمہیں سنائے گئے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں، اور جس قوم نے اللہ کے حکموں کو ٹھکرایا ہے وہ قوم برباد ہوئی ہے. تم سے پہلے بھی جتنی قومیں گزری ہیں جنہوں نے اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کیا نا،
اور ان کو ٹھکرا دیا ہے وہ قومیں برباد ہوئی ہیں۔ اگر تم بھی بربادی سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے جتنے احکامات ہیں ان کو اپنے اوپر نافذ کرو، ان پر عمل کرو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو گویا کہ احکامات کے بعد آج سمجھایا گیا ہے کہ ان پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں ایسی گزر گئیں عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، نافرمانی کی، روگردانی کی، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کی باتوں کو نہ مانا۔ اللہ کے نبی آئے، وہ سمجھاتے رہے، اللہ کے حکم سناتے رہے، نہ مانا لوگوں نے، نہ مانا، اور یہاں تک ہوا جیسے کہ سورہ نوح میں اللہ فرماتے ہیں جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابهم واسروا واستكبروا استکبارا۔ اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں اور لوگ سمجھنا تو دور کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں، کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے ہیں اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں جا، ہم تیری بات ہی نہیں سننا چاہتے۔ اسی طرح ہود علیہ السلام کو قوم والے کہتے ہیں ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، یہ جو ہمارے معبود ہیں نا ان کی کوئی بددعا لگ گئی ہے تجھے اور تو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ قصہ کیا کہ انبیاء کتنی درد سے ان کو بلاتے اور وہ آگے پتہ نہیں کیا سے کیا جواب دیتے۔ شعیب علیہ السلام کو قوم والے کہہ رہے ہیں ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا ولولا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز۔ اے شعیب، بڑی باتیں تو سمجھاتے، ہمیں زیادہ باتیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تم ہے کمزور اور ہم ہے پوری قوم، یہ تم ہماری برادری کا نہ ہوتا نا تجھے پتھر مار مار کے ہم قتل کر دیتے، رجم کر دیتے تجھے۔ شعیب علیہ السلام کہتے ارہتی اعز علیکم من اللہ، میری رشتہ داری کا خیال ہے، اللہ کا خیال کوئی نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں تو میں اللہ کا حکم دے رہا ہوں، کوئی توجہ نہیں۔ لوط علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، کیسے سمجھا رہے ہیں اور قوم کیا کہہ رہی ہے۔ اسی طرح گویا کہ ہر نبی کے ساتھ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا تو اللہ فرماتے کتنی بستیاں جنہوں نے اللہ کے احکامات اور اس کے رسولوں کی بتائی ہوئی باتوں سے اعراض کیا تو پھر انجام ان کا بڑا خطرناک ہوا۔ لوگوں فحاسبناها حسابا شدیدا، پھر ہم نے ان کا محاسبہ جب کیا نا تو حسابا شدیدا، بڑا شدید حساب ہم نے لیا۔ اس سے بعد میں آخر دعا سکھائی جب یہ آیت نازل ہوئی آخری سپارے میں فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ جناب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا اللہ حسابا یسیرا، آسان حساب لیں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ آمین۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا من حوسب عذب، کہ جس کا حساب شروع ہو گیا وہ تو پکڑا گیا، عذاب دیا جائے گا، اور یہ آسان حساب کا کیا مطلب ہوا پھر؟ جس کا حساب سے پوچھ کو شروع ہو گئی وہ تو پکڑا گیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ ایک تو وہ خوش نصیب ہوں گے نا جن کے اعمال نامے پہ اللہ نگاہ ماریں کر کہیں گے جاؤ میں نے معاف کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے آسان حساب، یہ ہے پوچھے نہیں، بس اللہ نے کہا ٹھیک ہے جو کیا بس میں نے بخش دیا تمہیں۔ اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور اگر اللہ نے کسی سے پوچھنا شروع کر دیا نا کہ یہ کیوں کیا تھا اور وہ کیوں کیا تھا، بس پھر وہ پکڑا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آسان حساب نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ فرماتے ہیں فحاسبناها حسابا شدیدا، شدید حساب ہم نے لیا۔ اس لیے فرماتے ہیں یہ دعا مانگا کرو اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اللہ محاسبنی بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ محاسبنی کا معنی ہے اللہ میرا حساب لے، حسابا یسیرا آسان حساب، اور اللہ محاسبنا سب شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سب کو شامل کرنا چاہیے۔ دعا کے اندر جتنی وسعت ہوگی اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تو ہے نہیں۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا حساب آسان فرما دے۔ تو فرماتے ہیں فحاسبنا حسابا شدیدا، جب انہوں نے نافرمانی کی تو ہم نے شدید حساب ان کا لیا، محاسبہ کیا۔ وہ کیا وہ شدید حساب کیا تھا؟ فرمایا وعذبناها عذابا نکرا،
ہم نے ان کو ایسا عذاب دیا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ نکرہ اجنبی چیز کو کہتے ہیں، ان دیکھا بے سوچا، جس کی طرف ان کا سوچ اور وہم و گمان بھی نہیں گیا تھا، اسی چیز کو ہم نے عذاب بنا دیا۔ پانی اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑی، کتنی بڑی نعمت ہے کہ پانی کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کو قوم نوح کے لیے عذاب بنا دیا، اسی پانی کو قوم موسیٰ قوم فرعون کے لیے اللہ نے عذاب بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں سے عذاب دیا جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ سانس لیتے ہیں ہم ہوا کے ساتھ، اگر ہوا نہ ہو تو دم گھٹ جائے، اللہ تعالیٰ نے اسی ہوا کو تھوڑا تیز کیا، قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے غرور ان کا سارا خاک میں ملایا، فٹ بال کی طرح اڑایا اور پھینکا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں عذاب نکرا، ایسے اندیکھے عذاب دیے جو کبھی دیکھے نہیں تھے۔ اور قوم سمود کہہ رہی ہے ہمارے اتنے محلات ہیں یہاں عذاب آئے گا، یا تو اندر کوئی چیز گھس نہیں سکتی۔ اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا، ایک ہی چیز کھائی اور کلیجے پھٹ گئے، سب کے کمروں کے اندر گر گئے۔ اللہ فرماتے ہم نے ایسے عذاب دیے سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ فذاقت وبال امرہا، پھر چکھا انہوں نے وبال اپنے کام کا۔ ایک انسان کرتا رہتا ہے، برائیاں کرتا رہتا ہے، سمجھانے والے سمجھاتے رہتے ہیں، نہیں سمجھتا، وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ بس رسی لمبی ہے اور لمبی ہوتی رہے گی، نہ ایک دن یہ رسی کھینچنے والی ہے۔ کب تک یہ نافرمانیاں چلیں گی؟ کب تک یہ بغاوتیں چلیں گی؟ فذاقت وبال امرہا، پھر چکھا انہوں نے وبال اپنے معاملے کا۔ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی نا، وکان عاقبۃ امرہا خسرا، اور انجام ان کے اس معاملے کا بہت خسارے والا تھا۔ برے کام کا برا ہی نتیجہ ہوتا ہے، برے کام کا کیا ہوتا ہے؟ برا ہی ختم۔ تھوڑا سا آپ نکالیں ذرا، یہ 20واں پارہ جہاں پہ ختم ہو رہا ہے نا، 20ویں پارے کا آخری صفحہ نکالیں، سورہ عنکبوت ہے اور صفحہ نمبر ہے 362، 16 لائن والے قرآن میں 362، بس یہ 20واں پارے کا آخری صفحہ نکالیں۔ آیت نمبر 37 ختم ہو رہی ہے جی، آیت نمبر 38 شروع ہو رہی ہے۔ بیسواں پارے کا آخری صفحہ نکالیں گے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں قوم عاد کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، تمہارے لیے واضح ہیں ہو گئے ان کے گھر کس طرح برباد پڑے ہیں اور ویران پڑے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے مزین کیے ان کے لیے اعمال، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان نے روکا ان کو سیدھی راہ سے، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، وہ دیکھتے بھالتے تھے پھر بھی نہ مانے۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، قارون کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، حامان کو دیکھو۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر گئے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، سو انہوں نے تکبر کیا زمین میں۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ کوئی سبقت کرنے والے نہ تھے کہ ہم سے بھاگ جاتے اور بچ جاتے، نہ ایسا کچھ نہ ہوا۔ یا اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان سب کو ہم نے پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ کیسے پکڑا یا اللہ؟ فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، حاصبہ پتھروں کی بارش، جیسے قوم لوط پر برسائی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعض ان میں ایسے تھے جن کو چیخ کے ذریعے برباد کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، بعض ایسے تھے جن کو زمین میں دھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعض ایسے تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور سنو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ،
وہ خود اپنی جانوں پہ آپ ظلم کرتے تھے. اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ٹھکراتے نا، اللہ کے نبیوں کی دعوت کو نہ ٹھکراتے تو یہ انجام نہ ہوتا. جب خود انہوں نے عمل ایسے کیے تو پھر انجام بھی ایسا ہی ہوا. واپس آئیے تو یہاں پہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فذاقت وبال امرہا، پھر چکھا انہوں نے وبال اپنے اس معاملے کا. کسی پہ پتھر برسے، کوئی زمین میں گاڑ دیا گیا. وکان عاقبۃ امرہا خسرا، بڑا خسارے والا معاملہ تھا. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، یہ تو موجوں کی تھپیڑے ہیں، ابھی طوفان باقی ہے، آگے شدید عذاب تو رہتا ہے. اللہ نے ان کے لیے آخرت میں بھی شدید عذاب تیار کیا ہوا ہے. فاتقوا اللہ، ابھی ساری بات سنا کے نا پچھلے احکامات سورۃ الطلاق میں بیان ہوئی اصلاح معاشرہ کے، گھریلو زندگی کے. اب یہ اللہ تعالیٰ اپنے وعید سناتے ہیں اور اب ہمیں سمجھانے کے لیے جملہ کون سا آیا؟ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، اللہ سے ڈرو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو. اے مومنو، ایمان کے دعوے دارو، اللہ سے ڈرو اور جو حکم رب دے نا اس پر عمل کیا کرو. خلاصہ یہ نکلا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. قد انزل اللہ الیکم ذکرا، یقیناً تمہارے اللہ نے تمہارے طرف نصیحت بھیجی ہے. ذکرا نصیحت، یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ نصیحت ہے. جیسے والد اپنی اولاد کو نصیحت کرتا ہے، استاد اپنے شاگرد کو نصیحت کرتا ہے، اور اچھی اولاد باپ کی نصیحت کو رد نہیں کرتی، اچھا شاگرد استاد کی نصیحت کو رد نہیں کرتا. رب کا اچھا بندہ اپنے رب کی نصیحت کو کبھی رد نہیں کرتا. فرمایا یہ رب کی نصیحت ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، اور کتنی بستیاں جنہوں نے نافرمانی کی، سرکشی کی رب کے حکم سے، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کے حکم سے. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، پس ہم نے حساب لیا اس کا شدید حساب. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے عذاب دیا اندیکھا عذاب. فذاقت وبال امرہا، پس چکھا انہوں نے وبال اپنے اس کام کا. وکان عاقبۃ امرہا خسرا، اور ان کے اس امر یعنی معاملے کا انجام بڑا خسارے والا تھا. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، تیار کیا اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب. فاتقوا اللہ، سو ڈرو اللہ تعالیٰ سے. یا اولی الالباب، اے عقل والو. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. قد انزل اللہ الیکم ذکرا، یقیناً نازل کیا اللہ نے تمہاری طرف نصیحت کو. وآخر دعوانا